علی کی زندگی کا کوئی پہلو کھول لیجئے، مثلا وفا کا، محبت کا پہلو کھولیے تو آپ کے رسول اللہ سے وفا کا یہ انداز ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، صفیں اکھڑ گئی تھی، صحابہ کی اپنی اپنی جگہوں پہ قائم نہیں رہ سکے تھے، اکثر صحابہ اور پیچھے کو ہٹ گئے تھے، اور کچھ گھمسان کی لڑائی میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، کچھ دوڑ گئے تھے۔ یہ ساری کیفیت حدیث میں موجود ہے۔ چند اصحاب رسول ایسے ہیں جنہوں نے حضور کا محاصرہ نہیں چھوڑا، ان میں علی بھی ہے رضی اللہ تعالی، کہ جان جاتی ہے تو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا۔ سینہ علی رضی اللہ عنہ وفا کا یہ عالم ہے، وگرنہ رسول اللہ جب ہجرت پر گئے تھے تو بستر پر لیٹنا کوئی آسان کام تھا۔ یہ سینہ علی کی وفا ہے، باوجود اس کے کہ باپ حضور کے دین پر نہیں آیا، وفا ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ بنی ہاشم میں ایک علی ہی تو ہے جس نے رسول اللہ کا سب سے آگے بڑھ کے ساتھ دیا ہے، باقی قریش تو ہیں لیکن بنی ہاشم تو نہیں ہے۔ قریش کی باقی شاخوں میں سے رسول اللہ کے پاس بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن بنو ہاشم میں تو یہی ہے جس کا نام علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا علی کا فاطمۃ الزہرا کے ساتھ وفا کی انتہا ہے۔ بارہا مرتبہ آپ نے شادی کا پروگرام بنایا، عرب کا ایک رواج بھی تھا، ایک انداز بھی تھا، اسلام میں اجازت اور گنجائش بھی تھی، دوسری کا اور تیسری شادی کا ایک رواج بھی تھا عرب۔ اسلام میں بھی جواز، حدیث میں قرآن میں جواز موجود ہے، رسول اللہ کی اپنی سیرت، صحابہ کی سیرت موجود ہے، لیکن اس پورے ماحول سے ہٹ کے سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا زندہ رہی۔ ارادہ بھی ہوا، ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ بھی ملتا تھا، انہوں نے آفر بھی کی تھی، فاطمہ کو ناگوار گزرا تو رسول اللہ نے فرمایا اے علی سن لے، جو چیز فاطمہ کو تکلیف دینا وہی چیز محمد کو بھی تکلیف دیتی ہے، اگر فاطمہ نے یہ برداشت نہیں کرتی تو پھر میں نہیں، تو یہ ارادہ ترک کر۔ اور یہ بات سیدنا علی کے بارے میں بھی رسول اللہ کی حدیث ہے، یہ بھی یاد رکھنا، آپ نے فرمایا من اذا علی فقد آذانی، یاد رکھنا جس نے علی کو تکلیف دی وہ ایسے سمجھے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام، یہ شان ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ معاہدہ کیا کہ جب تک آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، میں دوسری نکاح نہیں کروں۔ یہ آپ کی وفا ہے اہل بیت کے ساتھ، رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ پھر دوسرا نکاح بھی اس وقت کیا جب فاطمہ الزہرا دنیا سے چلی گئی، اور اس سے کیا جس سے حضرت فاطمہ وصیت فرما کہ میری بھانجی سے نکاح کر لے، امامہ سے نکاح کرنا، امامہ سے ہی کیا۔ صدیق سے وفا دیکھ لو، سیدنا علی رضی اللہ تعالی، خلافت کے مسئلے پر اختلاف تھا، سیدنا علی کو آج کا یہ بات نہیں ہے، یہ اس دور کی بات، ہم حقیقت کو چھپاتے نہیں، لیکن ہم سارے اصحاب رسول کے درمیان آس پاس پہرے دار ہیں، کسی کی شان پر، مقام پر کوئی چھینٹا نہیں آنے دیں گے۔ سیدنا علی خلافت صدیق سے بیعت کرنے سے رکے رہے، 6 ماہ رکے رہے۔ آپ اس چیز پر اصرار فرماتے تھے کہ مجھے سقیفہ بنی سعد میں جہاں بیعت کے اور خلافت کے مسائل حل ہوئے اور طے ہوئے، مجھے اس مجلس مشاورت میں شریک کیوں نہیں کیا؟ اصحاب رسول کا یہ ذہن تھا، صدیق و عمر عثمان کا، کہ اے علی
آپ غم میں، پریشانی میں، رسول اللہ کے دکھ میں، حضور کی کفن دفن میں حضور کے پاس موجود تھے۔ 3 دن بعد تو آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے فوری حکومت سنبھالنا، نظام کو چلانا ضروری امر تھا۔ ہم نے اس لیے فوری یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ اجلاس کیا۔ سیدنا علی رکے رہے، لیکن صدیق رابطے میں رہے، آتے رہے، جاتے رہے، منتیں کرتے رہے، سماعتیں کرتے رہے، محبت فرماتے رہے، اپنی ساری بات وضاحت فرماتے رہے۔ 6 مہینوں بعد سیدنا علی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو گیا، سیدنا صدیق کی بیعت کی، اور پھر اپنی وفات، سیدنا صدیق کی وفات تک اس بیعت کی وفا کیے جیسے وفا کا حق ہوتا۔ اور ہم نے کھل کے فرمایا، اے صدیق، مجھے یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح البخاری میں، ہم نہ پڑھے تو ہمارا قصور ہے، ہم نہ سمجھے تو ہمارا قصور۔ کیا فرمایا سیدنا علی نے؟ اے ابو بکر، آپ سے جو ہمارا 6 ماہ اختلاف چلتا رہا، میں بیعت سے رکا رہا، اللہ کی قسم اس وجہ سے نہیں کہ میں خلافت کا آپ کو آپ کی ذات سے اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ میرا اختلاف صرف یہ تھا کہ مجلس مشاورت میں آپ نے ہمیں شریک نہیں کیا۔ یہ اختلاف آج ہمارا رفع ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ اور صدیق نے فرمایا، علی سن لے، آپ کے خطبے کے جواب میں مجھے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے محمد کا گھرانہ پیارا ہے۔ سیدنا صدیق کے ساتھ وفا کی۔ جب آپ فوت ہوئے، فوت ہونے سے پہلے سیدنا عثمان کو بلایا سیدنا ابو بکر نے، فرمایا یہاں لکھو، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ رکا برقع کھولنا اور سنا دینا جماعت رسول کو، اصحاب رسول کو، یہ میرا رکا، یہ میرا پیغام، یہ میری وصیت سنا دے۔ پہلے آپ نے اجازت لی، آپ نے بخار تھا، آپ نے اپنی کھڑکی سے جھانکا مسجد نبوی کی طرف۔ صدیق نے فرمایا، اصحاب رسول، میری طبیعت اس کا طرف جا رہی ہے کہ شاید میں دوبارہ اس مسند خلافت پر نہ آ سکوں اور تمہاری امامت خلافت نہ کرا سکوں، لہذا کیا آپ مجھے حق دیتے ہیں کہ میں آپ کا امیر مقرر کر دوں یا کیا کروں؟ سارے مہاجرین انصار نے یک زباں ہو کے کہا، جو آپ بنائیں گے ہمیں قبول ہے۔ آپ کو اختیار دیتی ہے پوری شورا۔ پوری مسجد نبوی سے ایک ہی آواز تھی، سب صحابہ کی یک زبان تھے کہ ہمیں قبول ہے۔ لیکن ایک شخصیت تھی جس کی آواز الگ تھی، وہ سیدنا علی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، فرمایا، ابو بکر، آپ کا ادب احترام اکرام مسلم ہے، لیکن ایک علی کی بات ہے، اگر تم وصیت لکھو اور تم مقرر کرو، جس طرح یہ شورا پورا اجلاس اکثریت آپ کو اجازت دے رہی ہے اور آپ کو اختیار دے رہی ہے، مجھے اس اختیار پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ایک میرا مشورہ ہے، اگر تم کوئی بندہ ہم میں سے بناؤ گے، ہو سکتا ہے اعتراض ہو، لیکن عمر کو بناؤ گے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر عمر آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایسی شخصیت ہے جس پر پوری امت متفق اور متحد ہو سکتی ہے، اگر اس کو بنا دو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اور آئے گا تو ہو سکتا ہے کل، یہ میری مشاورت ہے، باقی جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہے۔ آپ لکھوا کے سیدنا عثمان سے اس کو بند کروا دیا، فرمایا جب صدیق کا جنازہ ہو، فوت ہوں، تو وہاں جا کے یہ اعلان کر دینا۔ سیدنا عثمان نے صدیق کے جنازے پہ وہ رکا کھولا اور فرمایا، تمہارا امیر المومنین عمر فاروق کو بنا دیا گیا ہے، رضی اللہ تعالی۔ عثمان سے وفا دیکھنی ہے علی کی تو پڑھ لیجیے۔ سارے چھوڑ گئے تھے، سیدنا عثمان کو محاصرے میں بار حسن حسین کھڑے تھے۔ سیدنا علی نے فرمایا، یہ تمہارے چچا ہے، یہ تمہارے خالو ہیں، چچا ہے، ان کے دروازے پر پہرا دو، ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم عثمان کا پہرا دیں۔ حسن و حسین بار کھڑے ہیں پہرے کے لیے، یہ تو امیر المومنین و عثمان تھے جنہوں نے اجازت نہیں دی، لیکن حسنین تو چاہتے تھے کہ ان بلوائیوں سے لڑیں اور ان کو ماریں اور اپنے خلیفۃ المسلمین کا تحفظ کریں۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سب سے بڑا اہم ترین ایک معرکہ ہوا ہے جسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے، خارجیوں کے خلاف جہاد۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک گروہ اٹھے گا میری امت میں سے جو قرآن پڑھیں گے اور نماز پڑھیں گے، ان کے حلق کے نیچے سے قرآن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ کافر و مشرکوں کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہے ان آیات کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے، تو لہذا وہ جہنم کے کتے ہوں گے، ان کے خلاف لڑنا افضل ترین جہاد ہے۔ یہ حدیث، یہ بشارت سیدنا علی کے زمانے میں پوری ہوئی اور خارجی نکلے۔ انہوں نے کہا سیدنا امیر معاویہ مسلمان نہیں ہے، عمر بن عاص مسلمان نہیں ہے، اور سیدنا علی نعوذ باللہ مسلمان نہیں۔ جہاں جہاں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے انہوں نے کہا جو کبیرہ گناہ کرے وہ کافر ہے، زانی کافر ہے، شرابی کافر ہے، سود کھانے والا کافر ہے، بے نماز کافر ہے، روزہ چھوڑنے والا کافر ہے، جا راج نہ کرنے والا کافر ہے، یہ سارے کافر ہیں، جو گناہ کرے وہ کافر ہے۔ یہ وہ جہنم کے کتے تھے جن کی خبر رسول اللہ نے دے دی تھی۔ سیدنا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور یہ سب سے افضل ترین جہاد جس کو محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ علی کے دور میں ہوا اور آپ کی امارت اور خلافت میں ہو۔ یہ آپ کے اسلام کے لیے اہم ترین خدمت ہے۔ اپنے دور خلافت کی یادگار یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی نشانی ہے کہ آپ نے خارجیوں کا قلع کما کیا اور ان کا نیست و نابود کیا اور اسلام اور دین کے جھنڈے کو بلند کی۔